ابراہیم کے زمانے میں ایک امیر آدمی تھا، اس کا نام ایوب تھا۔ اس کی دولت سونے یا چاندی میں نہیں بلکہ بھیڑوں، بیلوں، اونٹوں اور گدھوں کی صورت میں تھی۔ سارے لوگ ایوب کی تعریف کرتے تھے۔ وہ خود غرض اور لالچی نہیں تھا، وہ خدا سے محبت رکھتا اور غریبوں، بیواؤں اور محتاجوں کی بہت مدد کرتا تھا۔ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ وہ اپنے اس بڑے خاندان کے لیے بلا ناغہ دعا مانگا کرتا تھا۔ خدا ایوب کی نیک خصلت اور مہربان طبیعت سے بہت خوش تھا، لیکن کوئی اور بھی تھا جو ایوب پر نظر رکھتا تھا۔ یہ تھا شیطان، جو خدا کا مخالف اور ساری بدی اور برائی کا مالک ہے۔ ایک دن شیطان نے خدا سے کہا، ایوب صرف اس لیے تجھ سے محبت رکھتا ہے کہ تو اسے بہت برکتیں دیتا ہے۔ اگر اس کے حالات خراب ہوں تو وہ بدل کر تجھے برا کہنے لگے گا۔ خدا کو یقین تھا کہ ایوب میرا وفادار رہے گا، اس لیے اس نے شیطان سے کہا، تو اسے آزما سکتا ہے، تو اس کی ساری چیزیں لے لے، مگر خود ایوب کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد ایک دن ایوب کا ایک نوکر دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، میں بہت بری خبر لایا ہوں۔ لٹیروں کے جتھوں نے اچانک حملہ کیا اور آپ کے سارے بیل اور گدھے چھین کر لے گئے اور نوکروں کو قتل کر دیا ہے۔ اس نے ابھی بات ختم نہیں کی تھی کہ دوسرا نوکر آیا اور اس نے ایوب کو بتایا۔ آسمان سے آگ یا آسمانی بجلی گری اور ساری بھیڑوں اور ان کے چرواہوں کو ہلاک کر ڈالا۔ اتنے میں تیسرا قاصد آ پہنچا اور یہ خبر لایا کہ ایوب کے سارے اونٹ چوری ہو گئے ہیں۔ سب سے بری خبر وہ تھی جو چوتھا نوکر لایا کہ ایوب کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں ضیافت کھا رہے تھے کہ ایک طوفانی آندھی آئی جس سے وہ گھر ان پر آ گرا اور وہ سب مر گئے۔ ان پے در پے صدموں سے ایوب کا دل پارا پارا ہو گیا، لیکن اس نے اتنی بڑی بدحالی کے لیے خدا کو الزام نہ دیا۔ اس نے کہا، میں اس دنیا میں کچھ بھی لے کر پیدا نہیں ہوا تھا، جو کچھ میرے پاس تھا سب خدا کا دیا ہوا تھا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ خدا نے شیطان سے کہا، میرا بندہ ایوب آزمائش میں پورا اترا ہے، مگر شیطان نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے ایوب کی ذات کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ اگر وہ بیماری میں مبتلا ہو تو بہت جلد اس کا رویہ بدل جائے گا۔ خدا نے اسے کہا، تو ایوب کو بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے، لیکن اس کی جان کو بالکل کوئی ضرر نہیں پہنچانا۔ بہت جلد ایوب کے سارے بدن پر دردناک پھوڑے نکل آئے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس درد اور کوفت کے لیے کیا کرے۔ کھجلی نے اسے سخت بیزار کر دیا، کیڑے اس کے زخموں سے خوراک کھاتے تھے۔ ایوب کی بیوی نے اس سے کہا، یہ سب تیرے خدا نے کیا ہے، مگر ایوب نے جواب دیا، چپ رہ، تو نادانی کی باتیں کرتی ہے۔ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ جب خدا ہمیں اچھے حالات عطا کرتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ دکھ اور مصیبت بھیجتا ہے تو چاہیے کہ ہم صبر سے برداشت کریں۔ ایوب نے اس معاملے میں بھی کوئی خطا نہ کی۔